گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ بزرگان کے علاوہ باقی لوگ اگر جو ہے وہ آگے آ جائیں. ہاں جن کا کوئی جینین ریزن ہے، ویلڈ ریزن ہے، وہ بھلے ٹیک لگا کے بیٹھیں، ان کو حق ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ آگے آ جائیں. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اللہ ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین سیما علی ابن امہ الغالب کل غالب المطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. معزز سامعین، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو ربط دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے کل گفتگو کی ابتدا ہوئی اور ابتدائے گفتگو کے اندر ایک مطلب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ مطلب یہ تھا کہ پروردگار عالم نے کئی ایک مقامات پر قرآن مجید کے اندر خلقت کے ساتھ ہدایت کا تذکرہ کیا. خلقت کے ساتھ ہدایت کا تذکرہ کیا اور بنی نوع بشر کو یہ بات ابتدا ہی میں سمجھا دی کہ دیکھو جو خلق کرنے والا ہے وہی ہدایت دینے والا ہے. لہذا جب تمہارا خالق میں ہوں تو میں ہی وہ ذات ہوں کہ تمہارے لیے ہادی بھی بھیجوں گا. لہذا کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ ہادی اپنی طرف سے بنا لو. اور اس مطلب کے اوپر دلیل قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل والے لوگ ہیں. جو بات کی اس کے سامنے آپ کے سامنے روایت پیش کر دی. وہ روایت اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو لے لیجئے، وہ روایت اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہیں پر اسے چھوڑ کر چلے جائیے. اس لیے کہ قرآن مجید سورہ مومنون کے اندر جب مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے تو سورہ شروع ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین فلاح پانے والے ہیں. توجہ کیجئے گا، یقیناً مومنین فلاح پانے والے ہیں. اور اس کے بعد مومنین کی صفات بیان کی گئی. پہلی صفت کیا ہے؟
پہلی صفت یہ بیان کی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت کیا بیان کی گئی؟ دوسری صفت یہ بیان کی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغو سے روگردانی کرتے ہیں۔ اگر بات اچھی ہو تو لے لی جائے، بات لغو ہو تو چھوڑ دی جائے، یہ مومن کی صفت ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مومن فتنہ و فساد برپا کرنے والا نہیں ہوتا، توجہ کیجئے گا، مومن فتنہ و فساد برپا کرنے والا نہیں ہوتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یہ بات میرے کام کی نہیں ہے، اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، یہ ہے صفت مومن۔ پھر انشاءاللہ اس گفتگو، کیونکہ آگے کی کچھ گفتگو کے اندر اس کے اوپر کچھ بحث کرنی ہے انہی آیت کے اوپر سورہ مومنون کے حوالے سے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی تھیں خلقت اور ہدایت کے موضوع پہ، ایک سورہ مبارکہ اعلیٰ قرآن مجید کا 86واں سورہ 86 آیت کا سورہ نمبر 86، اور اس کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ توجہ ہے، آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ اگر بیدار ہیں تو پھر جو ہے اپنے زبانوں کے ساتھ، اگر نہ ہی صحیح تو کم از کم اپنے سر کے ذریعے سے میرا ساتھ دیتے رہیے۔ نعرہ صلوات، سورہ کا نمبر 86 سورہ اعلیٰ، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس نے خلق کیا تو ٹھیک خلق کیا، والذی قدر فہدی، اس نے تقدیر کو معین کیا پھر ہدایت بھی دے دی۔ توجہ کیجئے، اس نے تقدیر کو معین کیا اور پھر ہدایت بھی دے دی۔ اور پھر یہی پروردگار ہے کہ ایک اور مقام کے اوپر ارشاد ہو رہا ہے جب ہم نے ہدایت دے دی تو دیکھو اب ہمارا مکتب جبر کا مکتب نہیں ہے، اب ہمارا مکتب جبر کا مکتب نہیں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں ہدایت کا رستہ بتا دیا، اب چاہے تم شکر گزار بندے بنو، چاہے تم منکر بندے بن جاؤ، یہ تمہارے اختیار میں، کس چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہو تم خود اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت کے اندر سورہ مبارک طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، اور اس سورے کے اندر جناب موسیٰ کی گفتگو پیش کی گئی، اور جناب موسیٰ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، جناب موسیٰ اور ہارون سے کہا جا رہا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، یہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے تو صحیح ذرا حسن قرآن تو دیکھیے کہ کس انداز سے گفتگو کرنے کو کہا جا رہا ہے، وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، توجہ کیجئے گا، وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھو جب فرعون سے بات کرو، اگرچہ کہ وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے، وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اگرچہ کہ وہ میری خدائی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا، مگر جب پہلے مرحلے پر گفتگو ہوگی تو گفتگو کس انداز سے ہوگی؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھو فرعون کے ساتھ ذرا دھیمے انداز سے گفتگو کرنا۔ فرعون پروردگار انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے، تیری ربوبیت میں شریک ہو رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کیونکہ مرحلہ پہلا مرحلہ ہے، گفتگو پہلی گفتگو ہے، توجہ کیجئے گا، لہذا پہلا اسٹیپ یہ ہے قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھو جب فرعون کے ساتھ بات کرنا تو ذرا دھیمے انداز سے بات کرنا۔ اچھا پروردگار کیوں دھیمے انداز سے بات کی جائے؟ کہا اس وجہ سے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ممکن ہے کہ شاید اسے کچھ یاد آ جائے اور وہ خوف زدہ ہو جائے۔ یہ دیکھیے دھیمے انداز سے گفتگو کرنا، پہلا مرحلہ ہے دھیمے انداز سے گفتگو کرنا کہ شاید اس کی یاد دہانی ہو جائے، کیونکہ وہ بھول بیٹھا ہے، اور ممکن ہے کہ جب یاد دہانی ہو جائے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اور دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اسی انداز سے ارشاد ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو سورہ مبارکہ اعلیٰ پیش کیا تھا اس کے اندر بھی یہ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے حبیب تم یاد دہانی کراؤ، شاید کہ یہ یاد دہانی ان کے لیے کوئی فائدے کا سبب بن جائے۔ اور اسی سورہ کے اندر سورہ مبارکہ اعلیٰ کے حوالے سے ایک نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جب یہ آیتوں کا سلسلہ آگے بڑھا
ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. دیکھیے پروردگار اپنی قدرت کی نشانی بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وقدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. وہ پروردگار ہے کہ جس نے زراعت کو اگایا. توجہ کیجئے, اخرج المرعى کہ جس نے زراعت کو اگایا, اس کے بعد کیا فجعلہ غثاء احوى. دیکھو پھر ہم نے اسے کیسا کوڑا بنا دیا. یعنی خلق کرنے والے بھی ہم, توجہ کیجئے, خلق کرنے والے بھی ہم اور اس کے بعد موت دینے والے بھی ہم. اور اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو ذرا اس زراعت کو تو دیکھو, اسے کس نے زمین سے نکالا تھا؟ اسے کس نے زمین سے نکالا تھا؟ جس نے اسے زمین سے نکالا تھا اسی نے اس گھاس کو پھر سے کوڑا بنا دیا. کیا اب بھی تمہیں اپنے پروردگار, یہی پروردگار ایک اور مقام کے اوپر دیکھیے. اب گفتگو کو یقیناً مجھے آگے بڑھانا ہے مگر میں کیا کروں. سورہ مبارکہ فرقان, قرآن مجید کا 25واں سورہ, سورہ مبارکہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ. کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے؟ هو الذی نشر الریاح بین یدی رحمتہ. توجہ کیجئے گا, هو الذی نشر الریاح بین یدی رحمتہ. وہ پروردگار ہے جس نے ہوا کو چلایا. توجہ کیجئے, جس نے ہواؤں کو چلایا. نشر الریاح بین یدی رحمتہ, اپنی رحمت اس کے آگے آگے رکھی. توجہ کیجئے, بین یدی رحمتہ. اور پھر اس کے بعد یہی پروردگار, اس کے بعد کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وہ پروردگار ہے کہ جس نے آسمان سے پاک پانی کو برسایا. دیکھیے توجہ کیجئے, اب میرا ساتھ دیجئے یہاں سے تاکہ میں گفتگو کو تیزی سے آگے لے کے جاؤں. آپ کا ہلتا ہوا سر صرف اور صرف مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ تک بات میری پہنچ رہی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وہ پروردگار کون سا پروردگار ہے کہ جس نے آسمان سے پاک پانی کو برسایا. دیکھو نہ تو تم پانی بنانے کی طاقت رکھتے تھے, نہ برسانے کی طاقت رکھتے تھے, نہ ہی اس کو پاک کرنے کی طاقت رکھتے تھے. تھا کیا؟ تمہاری قدرت کیا تھی؟ کسی ایک چیز کی بھی قدرت تمہارے پاس نہیں تھی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. تمہارے پاس قدرت کیا تھی؟ کسی چیز کی بھی قدرت نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہی پروردگار آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اس پروردگار عالم نے آسمان سے پاک پانی برسایا. کیوں برسایا؟ کیوں برسایا؟ تاکہ ان زمینوں کو اس کے ذریعے سے سیراب کیا جائے. جب زمین اس کے ذریعے سے سیراب ہو رہی ہے, پھر پروردگار سورہ واقعہ کے اندر ایک مقام کے اوپر اسی پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جسے تم پیتے ہو؟ توجہ کیجئے, ارأیتم الماء الذی تشربون. کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے کہ جسے تم پیتے ہو؟ یہ بتاؤ, اَأَنزَلْتُم مِّنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ بتاؤ اسے بادلوں سے تم نے برسایا تھا یا ہم نے برسایا تھا؟ اور اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے. توجہ کیجئے, اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے. کیوں یہ ساری آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کل میں نے ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی اور وہ ادھوری رہ گئی تھی, اور آج دل ہو رہا ہے کہ اسے پورا کروں. جب میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی تھی کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, تو میں نے وہاں پر آپ کے سامنے ایک فضل اور ایک عدل کی بحث کی تھی. اور فضل اور عدل کی بحث کے اندر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ فضل پروردگار پر سوال نہیں کیا جائے گا. توجہ کیجئے, فضل پروردگار پر سوال نہیں کیا جائے گا, عدل پروردگار پر سوال کیا جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے, عقل اس وقت سوال کرے گی کہ جب پروردگار عالم نے یہ کہا ہو کہ اگر تم نیک عمل کرو گے میں اس پر جزا دوں گا, اور قیامت کے دن اس نیک عمل پر تمہیں جزا نہ ملے. تمہارا حق بنتا ہے کہ پروردگار عالم سے سوال کرو, پروردگار یہ میں نے نیک عمل کیا تھا, بشرط یہ کہ خود اس عمل کو ضائع نہ کر دیا ہو. بشرط یہ کہ خود اس عمل کو ضائع نہ کر دیا ہو. تو پروردگار عالم کے عدل پہ سوال نہیں ہو سکتا. اب میں نے یہاں پر یہ جملہ تو کہا تھا, چاہ رہا ہوں کہ آج اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کیا ہے یہ پروردگار عالم کا نظام. تو پھر کس چیز پر سوال کرے گا پروردگار؟
توجہ کیجئے، یہ میں نے پچھلے سال جب اپنی مجالس، آپ کوشش کیجئے گا اگر اس کی پہلی شروع کی 3 مجلس اگر آپ سماعت پر کر سکیں، میں نے وہاں پر عقل اور ہدایت کے عنوان سے یہ موضوع جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور وہاں پر میں نے ایک گفتگو کی تھی کہ جب کتاب کافی اس کی پہلی کتاب، اور کتاب کا نام ہے کتاب عقل و جہل، وہاں پر پروردگار کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے اوپر حجت کس انداز سے پورا کروں گا، حجت کو کس انداز سے تمہارے اوپر پورا کیا گیا، حجت کو تمہارے اوپر اس انداز سے پورا کیا گیا کہ ہم نے تمہارے وجود کے اندر عقل کو رکھا. توجہ کیجئے، ہم نے تمہارے وجود کے اندر عقل کو رکھا، اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہی عقل ہے کہ جس کے بارے میں روایت، جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا، ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، پھر عقل سے کہا گیا کہ قریب آؤ، عقل قریب ہوئی، پھر کہا گیا پیچھے ہٹو، عقل پیچھے ہٹی، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ما خلقت خلقا احب الیک منی، میرے لیے کوئی خلقت ایسی نہیں ہے کہ جس سے میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی سب سے زیادہ محبت تجھ سے. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا گیا ایاک اعاقب و ایاک اصیب، تیرے ذریعے سے عقاب دوں گا، تیرے ذریعے سے ثواب دوں گا. اب سوال یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے عقاب کیسے، عقل کے ذریعے سے ثواب کیسے، یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا. یہ اس وجہ سے کہ دیکھیے جب آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی ورقے پر کچھ لکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک دم سے ورقہ اڑا، توجہ کیجیے، اب جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تسلسل سے پیش کی، آپ نے دیکھا ایک دم سے ورقہ، ہوا کا ایک جھونکا آیا، آپ کا ورقہ جو آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا وہ اڑ گیا. آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کسی نے کمرے میں فین کھولا ہے. توجہ کیجیے گا، یعنی ورقے کے اڑنے کے ذریعے سے آپ ہوا کے چلنے تک پہنچ گئے. توجہ، تو جب تم ورقے کے اڑنے کے ذریعے سے ہوا کے چلنے تک پہنچے تو ہوا کے چلنے کے ذریعے سے اس تک پہنچو گے، یہ ہوا چلائی کس نے؟ توجہ کیجئے، آخری تک کا میرا مجمع. تو تب یہ ہوا کے چلنے کے ذریعے سے پہنچو کہ دیکھو یہ ہوا چلائی کس نے، کون ہے کہ جس نے اس ہوا کو وجود دیا. یہی وہ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے. سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیے، شب جمعہ کبھی ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیے گا. پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو کیا پانی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ کیا پانی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ جب پانی اپنے ساتھ نہیں لائے تھے تو وہ کون سی ہستی تھی جس نے تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا؟ تو کیا تم اس ہستی کو نہیں پہچان رہے؟ کیا تمہاری عقل اسے درک نہیں کر رہی؟ انسان یہاں پر کیا جواب دے، کیا جواب دے گا؟ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم، اب یہ چاہے اہل بیت کے گھر میں کوئی شخص پیدا ہوا ہو، توجہ کیجئے، چاہے اہل بیت کے گھر میں کوئی شخص پیدا ہوا ہو، چاہے باہر کوئی شخص پیدا ہوا ہو. دیکھیے توجہ کیجئے، جس طریقے سے میں اور آپ اپنے اعتقادات میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے مد مقابل بھی اپنے اعتقادات میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. توجہ کیجئے، اب مسئلہ تو سارا یہ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے دعوے دار، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے دعوے دار. اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے فیصلہ ہو؟ توجہ کیجئے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے فیصلہ ہو؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس انداز سے، توجہ کیجئے، کون کس انداز سے ان آیتوں کو سمجھ رہا ہے. لہذا دیکھیے آپ وہاں پر ایک چیز، لیکن ہمارے پاس دو چیزیں. ایک یہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں عقل دی، جسے اسی کتاب کے اندر عقل باطنی کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا، اور اسی پروردگار عالم نے ہمیں عقل دی کہ جسے اس حجت دی کہ جسے حجت ظاہری کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا. وہ ہے حجت کہ جسے رسول خدا ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اوپر حجتوں کو تمام کیا گیا. بہرحال اب میں بہت زیادہ اس سلسلے کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اس لیے کہ آج کچھ اور روایتیں آپ کی خدمت، بس یہیں سے میں نے ایک چیز کا ربط دیا تھا، اور وہ ربط کیا دیا تھا کہ پروردگار عالم
جب عقل کے ذریعے سے اس نے ان تمام چیزوں کو، حجتوں کو سمیٹا، کس کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے. یہی وہ پروردگار عالم ہے کہ جب اس نے، اب عقل اس نمائندے تک پہنچی اور اس نمائندے کو ڈھونڈا گیا. لہٰذا اب آپ ابتدائے اسلام کو دیکھیے. میرا جی چاہتا ہے میں بات کروں اس موضوع کے اوپر، لیکن موضوع اتنا خشک ہے کہ یہاں پر آ کے کبھی کبھار میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب اس سے اور زیادہ طول دوں یا نہیں دوں. لہٰذا بہرحال فی الحال اسے یہاں تک رکھیے. اب دیکھیے یہی پروردگار عالم، نبوت تک ہم پہنچے اسی کے ذریعے سے. کیسے پہنچے نبوت تک؟ اس انداز سے پہنچے کہ جب اس نے خلق کیا تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھا کہ آیا اس نے ہمیں خلق کیا تو کیا کسی مقصد کی خاطر خلق کیا یا بے مقصد خلق کیا؟ توجہ کیجیے. یعنی کوئی تو ایسا، اچھا یہ ایک بات یاد رکھیے، مقصد کا پتہ نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے. یہ دو چیزوں کو ہمیشہ جدا رکھیے. یعنی اگر کبھی یہ جملہ کہا جائے کہ دیکھیے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقصد نہیں ہے. مقصد یقیناً ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ میں اس مقصد تک نہیں پہنچ سکا. لہذا جب پروردگار عالم نے رکھا، اب انسان جب اپنے وجود کے اندر دیکھ رہا ہے کہ میں ایک انسان ہوتے ہوئے اپنا کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا، تو کیسے ممکن ہے کہ میرا یہ پورا کا پورا وجود بغیر کسی مقصد کے خلق کیا گیا ہو؟ تو وہ کیا ہے وہ مقصد؟ تو اب اس مقصد کو سمجھانے کے لیے کیا اس نے اپنا کوئی ہادی بھیجا؟ اب آپ جائیے تاریخ کے صفوں میں دیکھیے وہ کون ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اس کی جانب سے آیا ہوا رسول ہوں. توجہ کیجئے. اور پھر اس کی تصدیق کے لیے اسے بھی پروردگار عالم نے ایک نعمت دی کہ جسے میں اور آپ معجزے کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب کیسے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا؟ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا کہ اگر اس کے اوپر کوئی جھوٹ کا الزام لگائے تو وہ اعجاز دکھائے. توجہ کیجیے گا. اور پھر وہی محمد مصطفیٰ جب ہم وہاں تک پہنچ گئے، اب یاد رکھیے کیونکہ دیکھیے اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ حیات طیبہ. میرا موضوع آپ کے ذہن میں، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. یعنی اگر کسی کو حیات طیبہ چاہیے، پاکیزہ زندگی چاہیے، تو اسے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. دو چیزوں کا. کیا چیز ہے؟ بلیف اینڈ ایکشن. توجہ کیجیے. پہلی وہ چیزیں کہ جو ہمارے عقیدے ہیں، عقائد، اور اس کے بعد جب عقیدہ راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، اس کے بعد انسان میدان عمل میں آ جائے. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. یعنی شرط بھی پوری ہو گئی، وہ مومن بھی تھا. اس لیے کہ اگر مومن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد عمل جتنا بھی کرتا رہے. یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جو روایت ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے. پانچویں امام کے پاس جب صحابی آیا اور صحابی نے آنے کے بعد امام کا جب ولایت کا تذکرہ ہوا تو امام نے کہا کہ لو صلی فی الدہر، اگر کوئی شخص لو صام فی الدہر، اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور تمام تر راتیں قیام کرتا رہے اور پروردگار عالم کی جب بارگاہ میں پہنچے تو ہماری ولایت سے خالی ہو. توجہ کیجیے. اگر ہماری ولایت سے خالی ہو تو حق ہے پروردگار عالم اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کو مطلوب دو چیزیں تھی کہ ہمیں ایمان بھی مطلوب ہے، ہمیں عمل بھی مطلوب ہے. یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو کے ہمارے ساتھ آئے گی، ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم تمہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو. تو اب یہ یاد رکھ لیجئے، اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو کہنا بلیو اینڈ ایکشن. اسلام کا دوسرا نام ہے عقیدہ اور عمل. نہ اسلام کو صرف عقیدہ چاہیے، نہ اسلام کو صرف عمل چاہیے.
یعنی بالکل ایسے کہ کوئی درخت ایسا ہو کہ جس کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہوں، توجہ کیجیے گا، جس کی جڑیں تو بڑی مضبوط ہوں مگر وہ پھلدار نہ ہو، تو کیا وہ درخت آپ کے اور میرے کسی فائدے کا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں اسلام کو مطلوب ہے۔ ہاں اب میں نے یہاں پر ایک بات کی تھی کہ یہ اور بات ہے کہ اگر عمل میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو پروردگار عالم اسے کسی اور چیز کے ذریعے سے صحیح کر دے۔ توجہ کیجیے گا، اور وہ کیا چیز ہے؟ کیوں؟ اب آپ سوال کریں کہ پروردگار عالم، اس لیے میں نے کل یہاں پر مثال دی تھی، اس لیے کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ نے میری تسبیح توڑ دی آپ نے یہ تسبیح لی میرے ہاتھ سے، توڑ کے پھینک دی، اب چونکہ ملکیت میری تھی لہذا ممکن ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو مجھے کیا دینا تھا؟ اس کے بدلے میں آپ مجھے، اگر فقہ کے اعتبار سے بات کروں، اگر یہ قیمی ہے تو قیمت دینی تھی، اگر مثلی ہے تو اس کی مثل لا کے دینی تھی، یا تو آپ مجھے اس جیسی تسبیح لا کے دے دیتے یا اس کی قیمت دے دیتے، دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ مجھے دے دیتے، اس کا عوض ادا ہو جاتا۔ لہذا پروردگار عالم ممکن ہے، اب وہ مولا ہے، انسان نے معصیت کی، اس کی معصیت کی، کوئی کوتاہی رہ گئی، اس کی بارگاہ میں کوتاہی رہ گئی، اب وہ اس کوتاہی کو کسی بھی چیز سے بدل دے، یہ اس کا حق ہے۔ توجہ کیجئے، لہذا اب اگر کہیں پر گناہوں کو ایک آنسو کے بدل دیا جائے تو پھر کبھی تعجب نہ کرنا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ پیچھے جو مومنین آ رہے ہیں۔ اللہ یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو، فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا۔ حیدری حیدری اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر سلوات۔ توجہ کیجئے، اور صرف کوثر میں ملا دیا جانا یقین جانیے کہ یہ بھی کم ہے۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ ان آنسوؤں کے ذریعے سے خدا ملائکہ کو خلق کرتا ہے، اور خلق ہونے کے بعد وہ ملائکہ اس آنسو کے بہانے والے کے لیے تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جب تک تسبیح کرتے سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ عجیب و غریب روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے عطا کرے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے کل میں نے یہ بات کی تھی، ہدایت 12 کے 12 ائمہ ہمارے لیے ہدایت کی منزل پر ہیں، 12 کے 12 ائمہ، کیونکہ جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی تمام کے تمام اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، مگر یہی رسول خدا ہے جب ایک مرتبہ حسین کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ایک اور تخصیص حسین کے لیے آ رہی ہے، ان الحسین مصباح الہدی، یعنی دیکھو جب ظلمتیں چھا جائیں۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے یہاں پر ظلمتوں سے مراد کیا ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے تو چراغ وہاں جلایا جاتا ہے جہاں اندھیرا ہو۔ اب بھائی اندھیرا کیا اور حسین چراغ کیسا؟ دونوں چیزیں کے معنی تو واضح ہو نا ہمارے لیے۔ کیا مطلب حسین چراغ ہے؟ میں آپ سے سوال کروں، کیا مطلب؟ کیا مطلب ظلمت؟ وہ کون سی ظلمت ہے جہاں یہ چراغ جلے گا؟ توجہ کیجئے، وہ کون سی ظلمت ہے جہاں یہ چراغ جلے گا؟ دیکھو ہاں وہ ایک ظلمت ہے جب تمہیں لوگوں کے ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہوں اور یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کون سی بات حق ہے کون سی بات باطل ہے، تو پھر اس وقت اور کچھ نہ کرنا، فرش عزائے حسین کا دامن تھام، فرش عزائے حسین کا دامن تھام لینا۔
حسین پر آنسو بہانے کے لیے آ جانا، حسین کے ماتم میں شریک ہو جانا، مگر شریک ہونا تو کیسے ہونا؟ دیکھو پھر کوئی اور منصب کی خواہش تمہارے دل میں نہ ہو، اپنے دل کو تمام چیزوں سے پاک کر کر حسین کی خاطر آگے بڑھ جانا، پھر ہدایت خود تمہیں حسین دے دے گا، پھر ہدایت خود تمہیں حسین دے دے گا، پھر یہ کشتی ہدایت کو چلانا حسین کا کام ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو حسین سے متمسک کرو، اپنے آپ کو حسین سے جوڑے رکھو۔ یہی وہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے کل صرف ایک ٹکڑا پیش کر سکا تھا، آج وہ تمام پوری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا۔ روایت کا راوی کون ہے؟ ریان ابن شبیب۔ ریان ابن شبیب رشتے میں مامون کا ماموں ہوتا ہے، توجہ کیجیے، رشتے میں مامون کا ماموں ہوتا ہے، مگر عقیدت کا رشتہ امام رضا کے ساتھ ہے۔ یہ توجہ کیجیے، اور یہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے یقیناً ہمیں یہ فضیلت دی کہ ہمیں آل محمد اس گھر میں خلق کیا، اس گھر میں پیدا کیا کہ جو پہلے سے آل محمد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یقیناً یہ فضیلت ہے۔ اور کل میں نے اس جملے کی بھی اصلاح کی تھی کہ یہ مت کہیے کہ آل محمد کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کون سی فضیلت، یہ جملہ غلط ہے، اس لیے کہ آل محمد خود کہہ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے خلق کیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ فخر نہیں ہے، یہ فخر نہیں ہے اپنے شیعوں کے اوپر۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کوئی اور درجہ ہے اور سلمان کا درجہ کچھ اور ہے۔ توجہ کیجیے، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہ لہذا جملے کی اصلاح کر دیجئے، اور وہ جملے کی اصلاح کیا کر دیجئے کہ یقیناً آل محمد کے گھر میں پیدا ہونا ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے، مگر اسی فضیلت کو بچانے کے لیے اور اس پر چار چاند لگانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اسی گھر کی محبت سے جڑا ہوا ہو، اور جب اسی گھر کی محبت سے جڑا ہوا ہوگا تو اب جب جائے گا تو ایسے جائے گا، من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا ایسا ہے کہ شہادت لے کر اس دنیا سے عجیب، جو آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے چلا گیا ایسا ہے کہ شہادت لے کے چلا گیا، اور جو شہادت لے کے چلا گیا اس کے بارے میں کیا؟ لا تقولوا لمن، دیکھو وہ کہ جو پروردگار عالم کی راستے میں شہید کر دیا جائے، کیا اس کے بارے میں کیا؟ ان کو موت نہ کہنا، امواتا، دیکھو یہ مت کہنا کہ یہ مر گیا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق بھی پاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر جب اسی آیت کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر بل احیاء ولکن لا تشعرون، دیکھو وہ زندہ ہے مگر تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے اسے کیسی زندگی دی ہے۔ اب تم اس کی زندگی کو درک نہیں کر سکتے، ہم نے اسے بھی زندگی دی مگر ایک الگ انداز سے، ایک منفرد انداز سے ہم نے اسے زندگی دی۔ وہ زندگی کیسی ہے تم درک نہیں کر سکتے، بس اتنا جان لو کہ ہم نے زندگی دی۔ توجہ کیجئے، اتنا جان لو کہ ہم نے زندگی دی ہے بس، اور اب ہماری قدرت میں تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر پھر شک ہے تو توجہ کیجئے، پھر وہی آیت ہے کہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی، کس انداز سے پروردگار کہ ہم نے جب پانی کو برسایا، کیوں برسایا؟ کیا تم ان زمینوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم ان زمینوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس انداز سے ان مردہ زمینوں کو زندہ کیا؟ تو بہرحال اب روایت ریان ابن شبیب کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر، کیوں اپنے آپ کو اس سلسلے سے جوڑے رکھو، اپنے آپ کو حسین سے جوڑے رکھو، اپنا رشتہ حسین کے ساتھ مضبوط تر رشتہ بنا لو۔ اور روایت کیا کہہ رہی ہے؟ امام رضا ریان ابن شبیب کو جب دیکھتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں، یا ابن الشبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى، اے ریان ابن شبیب یہ محرم وہ مہینہ ہے کہ اہل جاہلیت زمانے گزشتہ میں اہل جاہلیت کیا کیا کرتے تھے؟ یحرمون هذا الشهر، یحرمون هذا الشهر، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں ما عرفت هذه الامہ، اس امت نے
نہیں پہچانا. کس چیز کو نہیں پہچانا؟ حرمت ہذہ الشہر، اس مہینے کے احترام کو، مگر محمد مصطفیٰ کی امت نے نہیں پہچانا. اب ذرا توجہ تو کیجئے کس انداز سے امام غمزدہ ہے کہ وہ مہینہ کہ جاہلیت کے اندر اگر جنگ ہوتی تھی تو محرم کا چاند نظر آتا تھا، جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی. مگر اس امت نے کیا کیا؟ اس امت نے نہ تو اس مہینے کا احترام کیا اور نہ ہی رسول اللہ کی نسبت کا احترام کیا. میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیوں وجہ یہاں تک پہنچی کہ اس امت نے اس نسبت کا بھی احترام نہیں کیا؟ کیوں اس طریقے سے حسین قتل ہو گئے؟ روایت کا آخری ٹکڑا، ابھی امام کی جب روایت آگے چلے گی کلام امام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ سوال اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کیوں نوبت یہاں تک پہنچی کہ حسین اس انداز سے قتل ہو گئے. اور عجیب و غریب جملہ غالباً میں نے پچھلے سال بھی یہاں پر عرض کیا تھا، مگر فذکر ان نفعت الذکریٰ کے بعد سے کہ شاید کہ ایک مرتبہ پھر اس ولایت کی اہمیت سمجھ میں آئے. ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھتا ہے ما صلی سیف فی الاسلام کما صلی علی الولایہ، کہ اسلام کے اندر ولایت کے موضوع کے اوپر جس انداز سے تلواریں چلی اس انداز سے کسی اور موضوع کے اوپر نہیں چلی. توجہ کیجیے گا، یعنی ولایت کا موضوع. اور پھر اس کے بعد یہی بدبخت اپنی تاریخ کے مقدمے کے اندر لکھتا ہے کہ قتل الحسین بسیف جدہ، حسین تو رسول خدا کی تلوار سے قتل ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک، حسین رسول خدا کی تلوار سے قتل ہوئے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ اس لیے کہ یزید کی حکومت معاویہ کی حکومت تھی، معاویہ کی حکومت تیسرے کی حکومت تھی، تیسرے کی حکومت دوسرے کی حکومت تھی، دوسرے کی حکومت پہلے کی حکومت تھی، اور پہلے کو خود نامزدگی رسول خدا نے کیا تھا. اس کا مطلب خلافت کا صحیح سلسلہ یزید کے پاس تھا، اور کیونکہ حسین نے خروج کیا، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا، لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ حسین ایک خلیفہ حق کے مقابلے میں قیام کر رہے تھے. اب جب قتل ہو گئے تو ایسا ہے کہ اپنے جد کی تلوار سے قتل ہو گئے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ امامت کے موضوع کے اوپر جو اتنی بحث کی جاتی ہے یہ وجہ ہے. اب میرا جو تقریر کا ابتدائی جملہ ہے اس جملے کو ذرا غور کیجئے کہ دیکھو ہم نے خلق کیا، ہدایت کی ذمہ داری ہماری، لہذا وہ ہادی دیکھو کہ رسول خدا نے کسے ہادی بنایا تھا. یہی ریان ابن شبیب. اور ایک مرتبہ روایت آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. ایک درود پڑھ دیئے محمد وآل محمد. ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، ایک درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر. ان کنت باقیا لشیء، کیا فرما رہے مولا؟ کہہ رہے ریان، اے ریان ابن شبیب، اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو، کسی چیز پر، یہ لے شیئن پر غور کیجیے، لے شیئن، کسی چیز پر. کس پر گریہ آ رہا ہے؟ تمہیں رونا آ رہا ہے کہ میری کوئی چیز کھو گئی. امام فرما رہے کہ اس کھو گئی چیز کو بھول جاؤ اور حسین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کس انداز سے آپ ذرا دیکھیں حسین کے ساتھ کس انداز سے رشتے کو جوڑا جا رہا ہے. کسی چیز پر، ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اگر کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو حسین کے اوپر گریہ کرو. کیوں حسین کے اوپر گریہ کریں؟ امام فرما رہے، اس کے بعد امام وجہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. منزل مصائب پر پہنچا نہیں ہوں،
مگر روتی ہوئی آنکھوں سے بھی اگر آپ سنیں، مگر آج مجھے روایت یہ مکمل کرنے دیجیے گا۔ امام کیا فرما رہے؟ امام فرما رہے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشُ، کیونکہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب آپ روتے ہوئے سننے، روتی ہوئی آنکھوں سے، مگر مجھے روایت مکمل کرنے دیجیے، آج روایت یہ مکمل کرنے دیجیے گا۔ ایک روایت کے اندر ایک جملہ آیا کہ حسین ایسے ذبح ہوئے کہ جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایک اور قانون تھا کہ جو رسول اللہ نے اپنی شریعت میں رکھا تھا۔ ایک اور قانون کیا تھا کہ جو رسول اللہ نے اپنی شریعت میں رکھا تھا؟ وہ قانون کیا تھا کہ جب کبھی دو جانوروں کو ذبح کرنا ہو تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ کل میں نے مسلم کا تذکرہ کیا تھا نا، صرف یہاں پر ایک جملہ سن، میں کہوں گا یا رسول اللہ کاش کہ آپ آ کر دیکھتے، دو کمسن بچے ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی آنکھوں کے سامنے کس انداز سے ذبح کیا جا رہا۔ کہاں اسلام؟ اگر جانور کو ذبح کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ اور پھر یہ روایت آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں یبن شبیب، امام فرماتے ہیں اے ابن شبیب، ان کنت بقیت علی الحسین، اگر تم حسین پر گریہ کرو، حتی تصیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر بہنا شروع ہو جائیں، تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، پروردگار عالم تیرے تمام گناہوں کو بخش دے گا، قلیلا کانا او کثیرا، چاہے وہ گناہ تھوڑے سے ہو یا بہت زیادہ ہو۔ اگر آنسو تمہارے رخساروں پر ٹپکنا شروع ہو جائیں، بہ آئیں، اگر آنسو بہ جائیں اس انداز سے کہ تمہارے رخساروں پر لکیریں بن جائیں، امام فرما رہے خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد کیا فرما رہے؟ امام کہہ رہے یبن الشبیب ان سرک ان تلق اللہ فلا ذنب لک فابقی للحسین، اگر تو چاہتا ہے، دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، امام کہہ رہے فزر حسین، امام کہہ رہے اے ابن شبیب ان کنتا ان تلق اللہ فلا ذنب لک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ملاقات جب خدا سے ہو تو تمہارا کوئی گناہ نہ ہو، تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو، کیا کروں مولا؟ ایک مرتبہ مولا فرما رہے ابن شبیب فزر حسین، حسین کی زیارت کرو، حسین کی زیارت کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر جملہ آیا، وہ لوگ کہ جو عاشور پر زیارت کرنے کے لیے حسین کی جانے والے، ذرا توجہ کیجئے پروردگار عالم انہیں کیا عطا کر رہا ہے۔ روایت کا عجیب و غریب جملہ، من باتا لیل عاشور عند الحسین، جو عاشور کی رات حسین کے پاس گزارے، کانا کمن متخلط بدمعی وقتل معہو، ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہو اور حسین کے ساتھ عاشور کے دن شہید ہو گیا ہو۔ صرف شب عاشور حسین کے پاس گزارو۔ جو لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، میں سب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ہماری نیابت کر لیجئے، اسی مجلس کے اندر ہماری نیابت کر لیجئے کہ کیا تمہیں کیا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایسا ہے کہ گویا کہ تم اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہو۔ دیکھیے کس انداز سے، میں پھر آپ سے کہوں گا، کس انداز سے آپ کو کربلا کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ اپنا رشتہ کربلا کے ساتھ کس انداز سے رکھو۔ پھر یہی امام ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں ابن شبیب، آپ عربی عبارت ختم کرتے ہوئے اردو کے الفاظ جلدی جلدی پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ ابن شبیب کو کہتے ہیں ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے غرفوں میں رسول اللہ اور آل رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارو، کوئی ہے ایسا جس کی یہ خواہش نہ ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ مولا زندگی میں تو آپ کے دیدار کو ترستے رہے،
اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے غرفوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ اور آل رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارو تو کیا کرو؟ فلعن قتلۃ الحسین، حسین کے قاتلوں پر لعنت کیا کرو، حسین کے قاتلوں پر لعنت کیا کرو۔ کیوں؟ دیکھیے توجہ کیجئے، یہ لعن کا فلسفہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب تم لعنت کرو گے تو ان سے رشتے کو قطع کر کے ہم سے رشتے کو جوڑ لو گے۔ توجہ کیجئے، یہ فلسفہ لعنت سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم لعنت کرو گے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان سے رشتوں کو قطع کیا، ہمارے ساتھ رشتوں کو جوڑ لیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، دیکھیے یہ کیا ہے؟ جنت کے غرفوں میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجتنا العلیا، جنت کے غرفوں میں نہیں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر رہو، اب کیا کرنا ہوگا مولا؟ امام کہتے ہیں کہ پھر اب جب تم یہ کام چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر رہو تو پھر دیکھو ہمارے غم میں غمگین ہو جایا کرو، ہماری خوشی میں خوشی منایا کرو۔ یہ آنسو سے چھوٹا مت سمجھیے، یہ آنسو سے چھوٹا مت سمجھیے کہ یہ آنسو ہے کہ جو آپ کو ائمہ کے ساتھ ان کے درجے تک لے جائے گا، یہ آنسو۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے ابن شبیب، اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایسا ثواب ملے کہ جیسے کہ اس شہید کا ثواب ہے کہ جو عاشور کے دن کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہو گیا، کیسا ثواب ملے؟ ایسا ثواب ملے کہ جو عاشور کے دن کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہو گیا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا مولا؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں تو پھر دیکھو کلما ذکرتہ، جب بھی حسین کو یاد کرنا، ابن شبیب کہنا فیا لیتنی کنت معہم فافوز معہم، اے کاش کہ میں بھی حسین کے ساتھ ہوتا۔ دیکھیے توجہ کیجئے، اب ایک جملہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے دیجیے، اگرچہ کہ منزل مصائب میں مجلس داخل ہو چکی ہے مگر صرف ایک جملہ، دیکھو نیتوں کے ذریعے سے تمہیں کربلا تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ گویا کہ امام سمجھا رہے کہ دیکھو 2017 سے نکل کر اگر 61 ہجری میں جانا چاہتے ہو تو فرش اعضاء پر آ جاؤ، فرش اعضاء پر آ جاؤ۔ اگر کربلا جانا چاہتے ہو فرش اعضاء، کیوں؟ ایک آنسو بہاؤ گے، جیسے ہی کہو گے یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز معہم۔ اور اس کے بعد یہی امام رضا علیہ السلام ہے۔ جو لوگ زیارت کے اوپر جا رہے ہیں، پروردگار عالم آپ کی زیارت کو قبول کرے۔ دیکھیے کس انداز سے حسین کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق کی تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس انداز سے حسین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ کیوں یہ تمام تر فضیلتیں حسین کے ساتھ؟ ابھی جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، جملہ یہ کہنا جا رہا تھا کہ وہ لوگ کہ جو ابھی زیارت پہ جا رہے ہیں، جب زیارت سے آنے کا آخری دن ہوتا ہے انسان کا دل بڑا بے قرار ہوتا ہے۔ اس سلسلہ ہے، میں نے زائرین کو خود دیکھا ہے، آتے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجئے گا کہ پھر حسین جلدی بلائے۔ کتنے بے قرار ہوتے ہیں نا۔ ذرا توجہ کیجئے کہ جب حسین مدینے سے چلے ہوں گے، اجرکم علی الزہرا، آپ سن کر گریہ کر رہے ہیں نا، ذرا حسین کے ان گھر والوں کا حال جانیے کہ جب حسین نے کہا ہوگا کہ کل مدینے کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال بیعت کے لیے بلایا گیا، حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ سوال بیعت کو رد کیا، رد کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین اپنے گھر پر پہنچے اور گھر پر پہنچنے کے بعد گھر والوں سے کہتے ہیں کہ سامان سفر تیار کرو، اب نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ذرا توجہ کیجئے، یہ وہ گلیاں ہیں کہ جہاں حسین بچپنے میں کبھی رسول پر سوار ہوا کرتے تھے،
یہ مدینے کی وہ گلیاں ہیں کہ کبھی رسول حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سوار کیا کرتے تھے. حسین کو ہر مرحلہ یاد آ رہا ہوگا. راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا رات کی تاریکی کے اندر حسین سامان سفر تیار کر رہے ہیں. جب ایک مرتبہ سامان سفر تیار ہو گیا, حسین نانا رسول اللہ کی قبر پر آئے ہیں. قبر پر آنے کے بعد حسین نے اپنے آپ کو قبر سے لپٹا دیا اور ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں یا نانا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. عجیب جملہ ہے, ذرا توجہ کیجئے حسین کی غربت پر. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ قبر پھٹ جائے, حسین آپ کی قبر میں اجرکم علی الزہرا, یہ قبر پھٹ جائے, حسین آپ کی قبر کے اندر سما جائے. بس عزادارو روایتیں مختلف ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رانا کے رسول اللہ کی قبر سے ودا ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ قبر رسول پر آئے ہیں. بعض نے لکھا 3 مرتبہ قبر رسول پر آئے ہیں. عزاداران ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ گئے, ماں کی قبر سے ودا لیا. بھائی کی قبر پہ گئے, بھائی کی قبر سے ودا ہوئے. اور ایک مرتبہ اب جب حسین آئے گئے, راوی کہتا ہے کہ میں مدینے سے کچھ دور تھا, جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینے سے جا رہے ہیں, ایک مرتبہ میں دوڑتا ہوا بنی ہاشم کے گھر کے قریب آیا اور ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم میں ان کے گھروں سے کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا. بنی ہاشم کے ایک بچے کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ میرے ساتھ کھڑے رہے, جو سوار ہوتا رہے مجھے نام بتاتے جانا. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک مستور آئی, سوار ہوئی. میں نے کہا بتائیے مستور کون ہے؟ اس بچے نے کہا یہ علی اکبر کی ماں ہے. میں نے دیکھا علی اکبر آگے بڑھے, اپنی ماں کو سوار کروایا. مظلوم کربلا اجرکم علی الزہرا. ایک مرتبہ پھر ایک مستور آئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم کی ماں ہے. 13 برس کے قاسم آگے بڑھے. ایک مرتبہ ام فروا کو سوار کروایا. کہتا ہے یہ سلسلہ چل رہا تھا, میں نے دیکھا ایک مستور آئی, حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, عباس احترام میں آگے بڑھے, علی اکبر نے بازوؤں کا سہارا دیا, عباس نے زانوؤں کو زمین پر ٹیکا, بڑی شان کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ سوار ہوئی ہے مستور. میں نے کہا بیٹا ذرا یہ بتا یہ عورت کون ہے؟ ایک مرتبہ اس بچے نے کہا یہ علی کی بیٹی. اس انداز سے شان کے ساتھ سوار ہوئی. مگر 11 محرم کو بڑا عجیب منظر تھا. سید سجاد کو سوار کرانے کے بعد زینب نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا. جب مقتل کی جانب نگاہ کی, دیکھا بھائی کا جسم پڑا ہے, رگیں کٹی ہوئی. اجرکم علی الزہرا, دیکھا رگیں کٹی ہوئی ہے. بس عزادارو خدا جانے اس کے بعد زینب کیسے سوار ہوئی ہوگی. عزادارو اب جب یہ قافلہ چلا, قافلے کے پیچھے جب سب سوار ہو گئے, علامہ رشید ترابی صاحب سے میں نے یہ روایت سنی ہے. اس کا ایک ٹکڑا میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے, دوسرا علامہ صاحب سے نقل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ عباس سب سے آخر میں سوار ہوئے. جب سب کو سوار کیا, عباس نے ایک مرتبہ لشکر پر نگاہ ڈالی. نگاہ ڈالنے کے بعد سب سے آخر میں عباس سوار ہوئے. ایک مرتبہ علامہ فرماتے جب عباس سوار ہوئے مدینے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے, ایک مرتبہ گھر کے اندر سے آواز آئی بیٹا عباس. یہ آواز کس کی تھی؟ یہ ام البنین کی صدا تھی. عباس ذرا گھر میں آنا, بیٹا ماں نے کنیز بن کر دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو حسین پر آج آ جائے عباس زندہ. اجرکم
علی الزہرا، بس عزادارو یہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ آ گئی کربلا، 2 محرم قافلہ کربلا میں داخل ہوا، ایک مرتبہ حسین نے کربلا والوں کو بلایا، زمین بھی خریدی، سواری آگے بھی نہیں بڑھتی، ایک مرتبہ بلانے کے بعد کہا بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کہا کیا کوئی اور نام ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں، کیا کوئی اور نام ہے؟ کہا شت فرات، کیا کوئی اور نام ہے؟ اجرکم علی الزہرا، بس آخری چند جملے، ایک بزرگ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اسے کرب و بلا بھی عزاداروں، شہزادی نے کربلا کا نام کئی مرتبہ سنا ہوا تھا، اب جان گئی کہ یہ وہ مقام آ گیا کہ جو بھائی سے جدا ہونے۔ ایک مرتبہ خیمے نصب ہوئے، حسین نے کہا خیمے یہاں پر نصب کر دو، رات کے ایک پہر میں شہزادی اپنے بھائی کے پاس تشریف لائی ہے، آ کے کہتی ہے بھیا خیموں کے پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، بھیا یہ کیسی منزل ہے؟ حسین کہتے زینب گھبرا نہیں، میری ماں زہرا میرے رکاب کربلا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔